قیوما حیا قیوما سمیعا بصیرا قدیرا علیما خبیرا بصیرا الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة بتوحيد بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا قادر له ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسول الله نحمدك اللهم ربنا ومولانا ومالكنا وخالقنا ورازقنا باسطنا شاهدنا حينا قيومنا جبارنا قهارنا رزاقنا فتاحنا علينا متيننا واجدنا ماجدنا واحدنا جل الله تبارك وتعالى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذلة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس کی لوری کے لیے میں لفظ کہاں سے لاؤں
اس کی لوری کے لیے میں لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے میں ملائک نے ترانے چھیڑے، جس کے جھولے میں ملائک نے ترانے چھیڑے، قیصر و کسریٰ کی منڈیروں کو ہلایا جس نے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوح ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ عزیزان محترم بھائیو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر سیرت و سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہوا تھا، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر اسی نسبت سے کہ صدیق کے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے، بہادری اور شجاعت، اسی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے پر ہم انشاءاللہ جہاد فی سبیل اللہ پر گفتگو کریں گے۔ تو اس وعدے کو برقرار رکھتے ہوئے آج انشاءاللہ العزیز جہاد فی سبیل اللہ پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ کہوں اللہ کے فرمان اور اللہ کے پیغمبر کے، اللہ کے قرآن اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق کہوں، پھر اس کے بعد آپ حضرات کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، تمہید کے اندر آپ کے سامنے میں ایک دو باتیں رکھوں گا، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کروں گا۔ سب سے پہلی جو بات ہے جس کا سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کتنے غزوات لڑے ہیں، کتنے غزوات کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ جو بیان کی جاتی ہے تعداد کہ جن غزوات کے اندر، ویسے جو سرایا اور غزوات ملا کر غزوہ کہتے ہیں جس کے اندر اللہ کے پیغمبر بنفس نفیس خود شریک ہوئے اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ سریہ اور سرایا کہتے ہیں جس کے اندر آپ خود تو شریک نہ ہوئے ہوں لیکن آپ نے لشکر بھیجا ہو۔ تو غزوے جو ہے جس کے اندر اللہ کے پیغمبر خود شریک ہوئے ہیں، اس کے اندر ہمیں 4-5 قسم کی احادیث ملتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کے اندر جلد ثانی کی پہلی حدیث ہے، صحابی سے سوال کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلا غزوہ کون سا ہے؟ تو وہ صحابی آگے سے جواب دیتا ہے العشیرہ او العسیرہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں نام ذکر کیے، یا پہلے غزوے کا نام عشیرہ ہے یا اسیرہ ہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں یہ بات گئی ہوگی کہ ہم نے تو ہمیشہ سے نام سنا ہے جو اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے، اس کا نام کیا سنا آپ نے؟ غزوہ بدر نام سنا ہے۔ پھر آگے وہ پھر سوال کرتا ہے صحابی سے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوے لڑے ہیں؟ تو وہ صحابی اس کو کہتا ہے کہ 19 غزوے لڑے ہیں۔ اب یہ حدیث ایک طرف 19 غزوے، بخاری شریف کے اندر ایک اور حدیث ملتی ہے جس کے اندر ذکر آتا ہے 27 غزووں کا۔ باقی احادیث کے اندر کسی میں 19 کا ذکر آیا، کسی میں 21 کا ذکر، کسی میں 24 کا اور کسی میں 27 کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ احادیثیں ساری ٹھیک ہیں، یعنی اس طرح نہیں کہ ایک حدیث کی سند کمزور ہے یا ایک حدیث موضوع ہے یا ضعیف ہے، اس طرح نہیں ہے۔ احادیثیں بھی ساری ٹھیک ہیں
اور قول بھی مختلف ہیں، کوئی 21 کہتا ہے، کوئی 19 کہتا ہے، کوئی 24 کہتا ہے، کوئی 27 کہتا ہے۔ اب اس بات پر علماء کا اتفاق ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات لڑے ہیں جن کے اندر آپ شریک ہوئے ہیں وہ 27 غزوات ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ باقی احادیث کہاں جائیں گی؟ باقی بھی تو احادیث ہیں، ان کو بھی تو حل کرنا ہے۔ تو اس کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر تشریف لے جاتے، یعنی ایک سفر کرتے کسی جنگ کے لیے، تو اسی غزوے کے اندر آپ ایک اور غزوہ اس کو لڑ کر آ جاتے، یعنی ایک غزوے کے اندر گئے تو آگے سے ایک اور پروگرام بنا کہ اس لشکر کی طرف بھی جائیں، تو وہاں پر ایک اور جنگ ہو جاتی اسی سفر کے اندر۔ اب جس صحابی نے دیکھا کہ ایک ہی سفر، یعنی جس طرح غزوہ بدر ہے، اب غزوہ بدر صرف اکیلا، اس کے اندر بھی 2 قافلے تھے، ایک وہ ملک شام سے آ رہا تھا اور دوسرے لوگ یہ مکہ سے گئے تھے۔ اسی طرح باقی کچھ غزوات ایسے ہوئے کہ سفر تو ایک تھا لیکن 2 جنگیں ایک سفر کے اندر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب احادیث اپنی اپنی جگہ فٹ ہو گئی۔ جس نے کہا کہ 19 غزوے ہیں اس نے وہ سفر دیکھے کہ سفر 19 ہیں، جس نے کہا 27 غزوے ہیں اس نے وہ جنگیں گن کر کہا کہ 27 غزوے ہیں۔ ساری احادیث اپنی اپنی جگہ پر فٹ ہو گئے۔ یہ ضروری بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ اگر کوئی آپ کو یہ دھوکہ دینا چاہے کہ تم تو کہتے ہو 27 ہیں، احادیث کے اندر آتا ہے 19 ہیں 24 ہیں، تو اس کا جواب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا ہمارے دین اسلام کے اندر لیول کیا ہے، دین اسلام کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے جہاد فی سبیل اللہ کو عام رکن سمجھ لیا کہ یہ تو پیغمبر کے دور میں ہوتا تھا، اس کے بعد اس کو منسوخ کر کے دین سے نکال دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے اس کا مفہوم یہ سمجھ لیا۔ لعنت تو ایسے لوگوں پر، آدھا قرآن بڑا پڑا ہے، قرآن بار بار کہتا ہے قاتلوہم قاتلوہم ائمۃ الکفر، کافروں کی گردنیں کاٹ دو، ان کے بڑے بڑے ائمہ کی گردنیں کاٹ دو۔ یہ ساری آیات کہاں کرو گے؟ تو جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا تو اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں، ان کی غلطی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں صبح سویرے اٹھوں، رات پوری میں اے سی والے کمرے میں سویا رہوں، صبح اٹھتا جاؤں میرے سامنے ناشتہ آ جائے، پھر سو جاؤں، دوپہر کی روٹی کھاؤں، پھر سو جاؤں، مجھے کیا ضرورت ہے جہاد کرنے کی؟ مجھے کوئی ضرورت ہے جہاد کرنے کی؟ میری زندگی آسانی کے ساتھ گزر رہی ہے نا۔ اصل میں جہاد کی ضرورت تو ان لوگوں کو ہے نا جو صبح اٹھتے ہیں تو ان پر ظلم کیا جاتا ہے، شام سونے سے پہلے ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو تانا دیا جاتا ہے کہ بلاؤ اپنے مسلمان بھائیوں کو، کہاں مر گئے ہیں۔ جہاد کی ضرورت تو ان لوگوں کو ہے، ان لوگوں کو بلا جہاد کی ضرورت کیا اور ان لوگوں کو جہاد کی اہمیت کا کیا علم ہے؟ ہمارے بھائی کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، باقی جتنے ممالک ایسے ہیں جن کے اوپر کفر کا قبضہ ہے، کیا ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ ہمیں 3 وقت کی روٹی مل رہی ہے، ہمیں سونے کے لیے بستر مل رہا ہے، اسی پر ہمیں راضی ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا المؤمنون کرجل واحد اشتکا عینہ اشتکا کلہ ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مومن سارے ایک مرد کی طرح ہیں، اگر ایک مرد کے سر کو درد ہوتا ہے تو پورے مرد کے جسم کو درد ہوتا ہے، ایک انسان کی آنکھ کو درد ہوتا ہے تو پورا جسم کانپ اٹھتا ہے درد کی وجہ سے۔ اسی طرح مومن سارے ایک جسم اور ایک مرد کی طرح ہیں۔ ایک مسلمان بھائی کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمان بھائی کا دل اس سے درد ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوتا تو یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، اس کو اپنی بھائی کی فکر نہیں ہے، اس کے بھائی کفر کے شکنجوں میں پس رہے ہیں اور یہ خوشی کی زندگی گزار کر کہتا ہے جہاد کا تو اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔
اگر آپ کی ماؤں بہنوں پر ظلم کیا جاتا، آپ کے آباء و اجداد پر ظلم کیا جاتا، پھر اس کے بعد آپ سے بندہ پوچھے کہ اب بتاؤ جہاد کا کوئی تصور ہے یا نہیں، تو پھر کچھ ہمارے تبلیغی بھائی ہیں ساری جہاد کی آیات اٹھا کر تبلیغ پر فٹ کرتے جائیں، یہ ساری تبلیغ کے لیے اتری ہیں۔ تبلیغ الگ چیز ہے، جہاد الگ چیز ہے۔ یہ میں آج انشاءاللہ واضح کر دوں گا کہ تبلیغ کیا ہے اور جہاد کیا ہے۔ دو باتیں سمجھیں جی ادھر، ایک ہے دین اسلام اور ایک ہے مذہب اسلام۔ کیا چیزیں ہیں؟ ایک ہے دین اسلام، ایک ہے مذہب اسلام۔ یہ گفتگو میری توجہ سے سنیں، یہ شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ دین اسلام کیا ہے؟ مذہب اسلام کیا ہے؟ مذہب اسلام یہ ہے کہ میں صبح اٹھا، میں نے نماز پڑھی، اسی طرح میں نے 5 نمازیں ادا کی، رمضان کا مہینہ آیا میں نے روزے رکھے، حج کے مہینے آئے میں نے حج کی، زکوٰۃ مجھ پر فرض ہوئی میں نے زکوٰۃ دی۔ یہ ہے مذہب اسلام کا تصور، اس کو مذہب اسلام کہتے ہیں۔ جو آج ہم اپنی زندگی کے اندر گزار رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مذہب اسلام۔ اس کے اندر مذہب اسلام کے ساتھ کفر کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ میں اگر اپنے گھر کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھوں، رمضان کے اندر روزے رکھوں، بعد میں حج کروں، زکوٰۃ دوں، ان کی وجہ سے کافروں کو کیا ٹینشن ہے؟ اتنا سارا بھی مسئلہ نہیں ہے ان کو، کرتا رہوں۔ میں اگر یورپ کے اندر جا کر ان کے چرچ کے سامنے بھی نماز ادا کروں، وہ مجھے نہیں روکیں گے، نہیں روکیں گے۔ ان کا یہ قانون ہے ملک کا کہ جو کوئی لیگلی کام کرتا ہے جس جگہ پر کھڑا ہو کر کرے، اس کو روکنے کی اجازت نہیں ہے، وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ پڑھو نماز، میری نماز سے ان کو کیا ہے؟ یہ ہے مذہب اسلام۔ دوسرا ہے دین اسلام۔ دین اسلام نام ہے پورے ضابطۂ حیات کا، پورے ایک نظام کا نام ہے دین اسلام۔ اس نظام سے ان کو ٹینشن ہوتی ہے، اس نظام سے ان کو فکر ہوتی ہے کہ یہ نظام اگر قائم ہو گیا تو ہمارا تختہ ختم ہو جائے گا، اور اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے ضرورت ہے جہاد فی سبیل اللہ کی۔ اگر میں یورپ کے اندر اسلامی نظام قائم کرنا چاہوں یا کوئی اور کرنا چاہے، وہ نہیں کرنے دیں۔ یارا یورپ کو چھوڑو، وہ تو بہت دور ہے ہم سے، ہم اپنے ملک کے اندر اسلامی نظام قائم نہیں کر سکتے۔ جس ملک کے اندر اسلامی نظام قائم ہو جائے وہ اس کے ساتھ معیشت اور تجارت کا لین دین ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے افغانستان کی مثال موجود ہے، ان کے ساتھ ہے کسی کا لین دین؟ سب کچھ ختم کر دیا ان لوگوں نے۔ لیکن انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید اور یقین ہے کہ رب العالمین ان کی مدد فرمائیں گے۔ تو یہ ہے دین اسلام اور مذہب اسلام۔ مذہب اسلام سے ان لوگوں کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اگر یہاں سے اٹھ کر یورپ جانا چاہیں، یورپ کے کمپیوٹر ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور اسامہ بن لادن اور ملا عمر جانا چاہیں، بولیے، ان کو یورپ کے کمپیوٹر قبول نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ طارق جمیل صاحب مذہب اسلام کو لے کر چل رہے ہیں، اور افغانستان کے مجاہدین دین اسلام کو لے کر چل رہے ہیں۔ دین اسلام جس دن اس دنیا پر قائم ہوگا، اور ہوگا انشاءاللہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ اس دنیا پر کوئی بندہ بھی کافر نہیں رہے گا، وہ وقت انشاءاللہ ان قریب ہے۔ یہ جن لوگوں نے ہمارے پیغمبر پر بکواسات کی ہیں، ہمارے پیغمبر کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ہندوستان والے، ابھی ابھی واقعہ ہوا ہے۔ ہمیں اللہ سے یقین ہے
کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ محمد عربی کے غلام ان کے مندروں کو ان کے سروں پر گرائیں گے، ان کی عبادت گاہوں کو مسجدوں میں تبدیل کریں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ غزوہ ہند جب ہوگا تو اس وقت کیا عالم ہوگا اور کیا شان ہوگی ان مسلمانوں کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کے پیغمبر سے یہ حدیث سنی تو میں نے کہا کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں اور میں اپنا قدیم اور جدید مال خرچ کر کے غزوہ ہند کے اندر شریک ہو جاؤں۔ تو ایک وقت ایسا اس دنیا پر آئے گا کہ محمد عربی کے غلام ان کے مندروں کو ان کے سروں پر گرائیں گے، ہماری تلواریں ان کے سروں پر بجلیاں بن کر چمکیں گی، ہماری بندوقوں کی گولیاں ان کے سینوں کو چھلنی کر کے رکھ دیں گے۔ اس وقت ہم کہیں گے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جو اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا آج ہمارے پروردگار نے ہم سے اب اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا۔ تو یہ ہے دین اسلام اور مذہب اسلام کا فرق جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کا تو اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، ان کی غلطی نہیں، میں نے آپ کو بتایا غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی کو کافروں کی ہے کہ ان کو مارتے نہیں ہیں۔ کافر اگر ان پر بھی ظلم کرے تو یہ دوسرے دن کہیں گے نکلو ان کے خلاف جی۔ جو لوگ اے سی کے اندر سوئے پڑے ہوں بھلا ان کو جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ حالانکہ تمہارے کچھ بھائی ایسے بھی موجود ہیں، تمہاری بہنیں کوئی ایسی بھی موجود ہیں، تمہارے بچے کچھ ایسے بھی موجود ہیں جن پر صبح و شام ظلم کیا جاتا ہے، جن پر صبح و شام تلواریں چمکائی جاتی ہیں، ان کے خون کے ساتھ کفر کی تلواریں رنگین ہو گئی ہیں۔ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں پھر بھی تلوار نہیں اٹھاتے ہو؟ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ جاؤ دیکھو کشمیر کے اندر، جاؤ دیکھو فلسطین کے اندر، ہماری ماؤں کے آنچل چھن گئے، ہماری بیٹیوں کے دوپٹے چھن گئے، ہمارے آبا و اجداد کی روایات پامال ہو گئی۔ وہ کافر بغیرت ہماری بہنوں کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر پوچھتے ہیں تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ بلاؤ اپنے مسلمان بھائیوں کو، تم تو کہتی تھی کہ جو ہمارا بھائی فوت ہو جائے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، بلاؤ نہ ان کو، بلاتی کیوں نہیں ہو؟ قرآن کہتے ہیں کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ مسلمانوں ڈرتے کیوں ہو؟ ڈرتے کیوں ہو؟ گھبراتے کیوں ہو؟ کچھ لوگ ہو تم، تھوڑے سے لوگ ہو، اور اللہ کا قانون ہے کہ تھوڑی سی جماعت ہوتی ہے، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور رب العالمین انہیں پوری کی پوری بڑی فوجوں پر فتح عطا کر دیتے ہیں۔ کتنی ایسی جماعتیں، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے، دین اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ صبح بندہ اٹھے،
نماز پڑھے پھر سو جائے، 5 نمازیں بھی پڑھ لی، رمضان کا مہینہ آیا روزے بھی رکھ لیے، حج کا وقت آیا حج بھی کر لی، زکوٰۃ بھی دے لی، یہ اسلام ہے، دین اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام یہ ہے کہ اللہ نے اگر مجھے کبھی موقع دیا تو میں تلوار لے کر میدان جہاد میں جاؤں گا۔ اسلام بدر کے معرکے کا نام ہے، دین اسلام احد کے معرکے کا نام ہے، دین اسلام خندق کا نام ہے، دین اسلام یرموک کا نام ہے، دین اسلام مدائن اور قادسیہ کا نام ہے، دین اسلام حنین کا نام ہے۔ جب یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، پھر رب العالمین آسمان کے پردے ہٹا کر فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو دیکھو اولئک حزب اللہ، دیکھو دیکھو یہ میری جماعت ہے، یہ میری جماعت ہے۔ یہ بستر اٹھا کر گلی گلی میں جانا، مسجد مسجد میں جانا اور ساری جہاد کی آیات اٹھا کر اپنے اوپر فٹ کر لینا، یہ ایمانداری نہیں ہے۔ جو جہاد کی آیات ہیں وہ جہاد کے لیے رہنے دو، جو تبلیغ کی آیات ہیں وہ تبلیغ کے لیے رہنے دو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر شریک ہیں، بڑی مسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ میرے غلام لڑ رہے ہیں، میرے غلام تلواریں اٹھا رہے ہیں۔ یہی کچھ چل رہا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، ہاتھوں کے اندر کھجوریں پکڑی ہوئی ہیں، خوشہ پکڑا ہوا ہے کھجوروں کا۔ اللہ کے پیغمبر سے سوال کرتا ہے میرے یارا آپ مجھے بتائیں نا، اگر میں اپنی اس پکتی ہوئی رانا جوانی کو، اگر میں اس اپنی جبین کی سلوٹوں کو، اگر میں اپنے اس جوش مارتے ہوئے خون کو کفر کے حوالے کر دوں، جام شہادت نوش کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا مجھے؟ یہ دیکھیے میری جوانی دیکھیے، اگر میں اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے یارا اگر تو اپنی اس ٹپکتی ہوئی رانا جوانی کو، اپنی اس جبین کی سلوٹوں کو، اپنے خوبصورت رخساروں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے تو تجھے اللہ کی مسکراہٹ اور اللہ کی خوشنودی ملے گی۔ ہاتھوں کے اندر خوشہ پکڑا ہوا ہے، کھجوریں پکڑی ہوئی ہیں، وہ نیچے پھینکی، تلوار لے کر گھس گیا صفوں کے اندر، کفر کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا، لڑ رہا ہے کفر کے ساتھ، وہ لڑ رہا ہے اور اللہ کے پیغمبر بڑی مسکراہٹ کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ میرا یار آج دیکھو کیسے لڑ رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ایک صحابی نے ان کا دامن پکڑا، کہاں جا رہا ہے؟ آگے کفر کی صفیں ہیں، انہوں نے اپنے دامن کو چٹخ کر رکھ دیا اور فرمایا چھوڑ دو آج مجھے احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کے سر کو اپنی جھولی مبارک کے اندر رکھا اور فرمایا یارو دیکھو آج میرا رب میرے صحابی کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ یہ ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، غلبہ اسلام موقوف ہے جہاد فی سبیل اللہ پر۔ ہماری ضلالت کی وجہ تو یہی ہے، ہم نے کہا بڑا جہاد کا کیا تصور ہے، دہشت گرد ہم مشہور ہو جائیں گے لوگوں میں، دہشت گرد مشہور ہو گئے تو ہمارے ساتھ کون معیشت کرے گا؟ جن لوگوں کے ساتھ معیشت ہمارے ملک کی ہو رہی ہے اس کے بعد اپنے ملک کا حال دیکھیے۔ ملک کی ترقی، قوم کی ترقی، اسلام کی ترقی پر موقوف ہے۔ اسلام کو چھوڑ دیں گے، جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں گے تو پھر ضلالت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ کیوں؟ ہمارے پیغمبر نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جہاد کو چھوڑ دو گے تو رب العالمین تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ یہی تو وجہ ہے
جو بغیرت اٹھتا ہے ہمارے پیغمبر پر خاکے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر، ہمارے ملک، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ہماری جان اور مال قربان ہے، ان کر خاکے بنائے گئے، گستاخیاں کی گئی، آپ نے اور میں نے کیا کر لیا؟ سوائے یہ کہ ان کو گالیاں دے، سوائے یہ کہ ان کے لیے بد دعا کرے، اس کے سوا ہم نے کیا کر لیا؟ ہمیں چھوڑو، جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے، جن لوگوں کے پاس قوت اور طاقت ہے، جو لوگ ہمارے حکمران ہیں، انہوں نے کیا کر لیا؟ یہی تو لعنت ہے جمہوریت کی۔ اب ان کے ساتھ اگر یہ کریں بائیکاٹ، تو ان کے ساتھ امریکہ اور یورپ سارا بائیکاٹ کرے گا۔ جب یورپ ان کے ساتھ بائیکاٹ کرے گا تو ان کے پلے کیا رہ جائے گا؟ ان کی تو معیشت یورپ پر موقوف ہے نا، غلامی کا توق تو ان کی گردنوں کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ اقبال کہتا ہے ایک خودداری میں ہزاروں راز مضمر ہیں، ایک خودداری میں ہزاروں راز مضمر ہیں، کچھ بن نہ بن لیکن خوددار بن، خوددار تو بن اور کچھ بن نہ بن۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے کہتا ہوں، اپنی زندگی کے اندر ٹھیک ہے ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہم ایسے ملک کے اندر رہ رہے ہیں جس میں جہاد کرنے کو دہشت گردی قرار دیا جاتا ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں، مان لیا، لیکن یہ بتائیں آپ کے ذہن کے اندر کبھی یہ سوال آیا کہ اگر مجھے جہاد کرنے کا موقع ملا تو میں اپنے جان اور مال اللہ کے لیے قربان کروں گا؟ اگر نہیں آیا تو آپ منافقت کی حالت پر مریں گے۔ اگر نہیں آیا تو آج اپنے دل کے اندر یہ تہیہ کریں، اگر زندگی کے اندر ہمارے رب نے ہمیں موقع دیا اپنے پیغمبر کے لیے لڑنے کا، دین اسلام کے لیے لڑنے کا، اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو ہم اپنی جان اور مال کو قربان کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجاہد کا گھوڑا تو دور کی بات ہے، مجاہد کے گھوڑے کی لید کو بھی رب العالمین میزان میں تولیں گے، اس کے پاخانے کو تولیں گے، اس کے ناک میں گھسنے والی راکھ اور غبار کو بھی تولیں گے۔ یہ شان ہے مجاہد کی۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ رب العالمین نے فرمایا لوگو میں نے اپنے بندوں کے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے، ایک بے اور شراء کی ہے۔ بے اور شراء، خرید و فروخت جس کو ہم کہتے ہیں، پیسے دے کر کوئی چیز لینا۔ اب سمجھیے جہاں پر دو بندے ایک دوسرے کے ساتھ بے اور شراء کرتے ہیں، یعنی خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں، وہاں پر 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 5 چیزیں۔ پہلی چیز پیسے ہوتے ہیں، جس کے بدلے میں انسان کوئی چیز لیتا ہے۔ دوسری چیز وہ چیز ہوتی ہے جو انسان خرید رہا ہے۔ کتنی چیزیں ہوں گئی؟ 2۔ میں نے یہ بوتل خریدی، ایک یہ بوتل ہے، ایک میرے پیسے ہیں جو میں نے بندے کو دیے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز وہ خود بندہ ہوتا ہے جو خریدنے والا ہوتا ہے۔ چوتھی چیز وہ بندہ ہوتا ہے جو بیچنے والا ہوتا ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں لوگو میں نے اپنے بندوں کے ساتھ ایک بے کی ہے، خرید و فروخت کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ خریدنے والا کون ہے؟ بیچنے والا کون ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں بیچنے والے میرے مومن بندے ہیں، خریدنے والا میں خود اللہ ہوں۔ اللہ کس کے بدلے میں خریدی گئی ہے یہ چیز؟
تو نے بندوں کو اس کے بدلے میں کیا دیا؟ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے بندوں سے ان کے مال بھی لے لیے، ان کی جانیں بھی لے لی۔ اللہ تو نے بدلے میں کیا دیا؟ تو نے پیسے کون سے دیے ہیں؟ رب العالمین فرماتے ہیں مال اور جانیں میں نے لے لی، بدلے کے اندر میں نے ان کو جنت کا وارث بنا دیا ہے، جنت کا وارث بنا دیا۔ ایک چیز رہ گئی کہ اس بے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہماری زبان کے اندر تجارت، عربی کے اندر بے اور شراء، اور بہت سارے نام ہیں، لیکن اللہ نے جو نام رکھا وہ آپ کو سناؤں۔ رب العالمین فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ میں نے جو بے اور شراء کی ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ مسلمان قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں، جو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں اسی بے کو تو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ بے کا نام کیا رکھا؟ بولیے، جہاد فی سبیل اللہ، جس سے ہم لوگ بھاگتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں بے پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سب کچھ ہو نا، گوندل بھی ہو، سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ سب کچھ ہو، یہ بتاؤ مسلمان ہو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، صحابہ اکرام بدر کے اندر آئے، نعرہ لگا رہے ہیں کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ احد کے اندر آئے کہتے ہیں کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ مکہ کو فتح کیا، نعرہ لگا رہے ہیں کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یرموک کے اندر آئے، قادسیہ کے اندر آئے، مدائن کے اندر آئے، تبوک کے اندر آئے، جس جگہ بھی جا رہے ہیں یہی نعرہ لگا رہے ہیں کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ بیع کی ہے، ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے، رب العالمین نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کر لیا ہے تم اپنی جانیں مجھے دے دو میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا، جنت عطا کر دوں گا تمہیں۔ لیکن ہم میں کوئی جنت کا چاہنے والا ہی نہیں۔ اقبال کہتا ہے نا تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ جلوہ طور ابھی بھی موجود ہے لیکن کوئی موسیٰ بھی تو ہو جانے والا، حوریں ابھی بھی موجود ہیں، حوروں کو کوئی چاہنے والا بھی تو ہو۔ تو میرا بھائیو، نوجوانوں کو کہتا ہوں اگر ابھی تک آپ کے دل میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی تمنا پیدا نہیں ہوئی، آج تہیہ کر، آج وقت ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس نے پوری زندگی جہاد کیا بھی نہیں اور جہاد کی تمنا بھی نہیں کی، اگر مر گیا تو مسلمان ہو کر نہیں مرا، کافر ہو کر مرا ہے۔ آج اپنے دلوں کے اندر جہاد کی تمنا کریں۔ تمنا کیا ہے؟ جہاد کے لیے سامان تیاری کریں۔ اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ گھوڑے خریدتے تھے، تلواریں خریدتے تھے۔ آج یہ ہے کہ اپنے جسم کو مضبوط کریں، اور بڑا آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ روٹی کھا رہے ہیں تو یہ نیت کریں اللہ اس روٹی سے جو مجھے طاقت ملے گی اگر مجھے موقع ملا تو میں تیرے دین کے لیے خرچ کروں گا۔ کتنا آسان طریقہ ہے۔ اسی طرح ہر کام کے اندر آپ یہ نیت کر سکتے ہیں
امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کا بڑا کالا سا ہے، اور اتنا کالا ہے کہ دیکھنے والے کہتے ہیں اسود ہے تو بہت زیادہ کالا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی خدمت کے اندر آیا، سامنے بیٹھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے سوال کیا، میرے ساتھ تو نے شادی کیوں نہیں کی؟ کہتے اللہ کے پیغمبر شادی کیا کروں، مجھے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سعد عمر بن وہب کے پاس چلا جا، اس کی ایک بیٹی ہے، میرا اس کو جا کر پیغام دے دینا، وہ تجھے رشتہ دے گا، تو شادی کر لینا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوشی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس سے پہلے بھی انکار کیا ہوا تھا سعد سے شادی کرنے کا، اب بھی سعد جا رہے ہیں، بڑے خوش ہو کر جا رہے ہیں۔ اس بندے کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دے۔ اس نے یوں دیکھا، کہتے ہیں واپس چلا جا، تیرا رنگ بڑا کالا ہے، میری بیٹی اکلوتی ہے، تیرے ساتھ شادی نہیں کر کے دوں گا۔ حضرت سعد کو ذرا بھی دکھ نہیں ہوا، غصے کے ساتھ واپس آ گئے۔ اس کی بیٹی کو جب یہ معاملہ پتہ چلا نا تو کہتی ابا حضور یہ کیا کر دیا آپ نے تو کملی والے کے غصے کو لے لیا ہے، اگر اللہ کا پیغمبر ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارا دنیا اور آخرت ہماری خراب ہو جائے گی، اللہ کے پیغمبر کو منا لیجئے گا۔ ادھر سے ہی عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے پیغمبر کی خدمت کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہمیں معاف کر دیجئے گا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ سعد کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رشتہ مل گیا سعد کو، نکاح بھی ہو گیا، اب شادی رخصتی بھی ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے سعد سے کہا کتنے پیسے ہیں تیرے پاس؟ سعد نے اپنی دونوں جیبیں خالی کر دی، کہتا ہے ایک آنا بھی نہیں، کیا ایک درہم بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے سعد کو کچھ پیسے دیے، فرمایا سعد بازار میں جا، اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے کچھ خرید کر تو لے آ، پہلی ملاقات میں دے دینا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذہن کے اندر بڑے بڑے پروگرام بناتے ہیں، یہ خرید لوں یہ خرید لوں، چیزوں کو ٹٹول کر دیکھتے بھی ہیں کہ یہ خریدوں میری بیوی کو بڑا اچھا لگے گا۔ یہی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوالی نے آواز لگائی، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اللہ کے راستے میں آ جاؤ، اپنے مالوں کو بھی لے کر آ جاؤ، تھوڑا مال ہے پھر بھی لے آؤ، زیادہ مال ہے پھر بھی لے آؤ۔ حضرت سعد نے جب یہ آواز سنی تو اپنے سارے پروگرام کو وہیں پر مسخ کر دیا اور انہی پیسوں سے ایک گھوڑا خریدا۔ گھوڑا پہلے موجود تھا، ایک تلوار خریدی اور ایک زرہ خریدی، میدان جہاد میں چلے گئے، میدان جہاد میں جا رہے لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا یہ تو میرا سعد ہے، بلایا، لیکن سعد اس طرح لڑ رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کی آواز کو سن بھی نہیں سکا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے جب لاشوں کو اکٹھا کیا تو سعد کی لاش بھی آ گئی، آپ نے فرت مسرت میں آ کر اس کی لاش کو جھولی میں رکھا اور جوں ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا یہ اس کا گھوڑا ہے، یہ اس کی تلوار ہے، یہ اس کی زرہ ہے، یہ لے جاؤ اس کی بیوی کو جا کر دے دو اور اس کے والد کو جا کر پیغام دے دو کہ تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے پہلی بار انکار کیا تھا، اللہ نے ان اللہ زوجہ سعدا خیر من فتاتکم، اللہ نے میرے ساتھ کا رشتہ جنت میں 70 حوروں کے ساتھ کر دیا ہے۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو
رہبر بھی تو منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو۔ اقبال کہتا ہے سب کچھ تو ہی تو ہے، یہ دنیا تیرے لیے بنائی گئی، یہ دنیا تیرے لیے سجائی گئی۔ اقبال کہتے ہیں تلوار لے کر میدان جہاد میں آ جا، یہ دنیا تو فتح کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تھوڑی سی گفتگو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان سے، اس کو سمجھیے۔ آج ہمیں جہاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دین اسلام کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ جس طرح ہمارے پیغمبر کے ابھی خاکے بھارت کے اندر بنے ہیں یہ آئندہ بھی بنتے رہیں گے۔ ان کا ایک ہی علاج ہے، ان کی گردنوں کو ان کے دھڑ سے الگ کر دیا جائے، ان کو سمجھانے کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ اور میں نے اگر پہلے بھی کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم ان ہندوؤں اور کافروں کو، ان کے مندروں کو ان کے سروں پر گرائیں گے، ان کی عبادت گاہوں کو مسجدوں میں تبدیل کریں گے۔ اس وقت ہم کہیں گے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ہمیں تم تھوڑا سمجھتے ہو، ہم تھوڑے سے ہیں مسلمان، کم سمجھتے ہو ہمیں؟ غزوہ ہند کے لیے تیاری کریں، ہمارے ان جسموں کو اگر اسلام کے لیے ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا